کیا یہ حیرانی کی بات نہیں کہ جس کا ایک بھی بیٹا جوان نہیں، جس کے ایک بھی بچے کی شادی نہ ہوئی، بیٹے کی شادی نہ ہوئی، اس کی نسلوں سے پوری دنیا فیض حاصل کر رہی ہے؟ گویا آل رسول ہمارے وجود کے درمیان میں ایک سادہ سا وجود ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی ایک اسپیشل عنایت ہے۔ عزیز دوست، اللہ رب العزت نے جن ہستیوں کو اپنی اس آیت کریمہ کا ڈائریکٹ ذریعہ بنایا، وہ دونوں پاکیزہ چہرے ہیں حضرات حسنین کریمین، یعنی نبی کی نسل کے آگے بڑھنے کا بنیادی ذریعہ جو ہستیاں ہیں، حضرت سیدنا مولا کائنات اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی اولاد میں وہ حضرات حسنین کریمین ہیں۔ نبی نے انہیں اپنا بیٹا کہہ دیا تو اللہ رب العزت نے نظام تبدیل فرما دیا اور ایسی برکتیں ان کی نسلوں میں عطا فرمائی کہ آج ہزاروں کی تعداد میں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں حسن کی اولادیں اور حسین کی اولادیں پوری دنیا کو نواز رہی ہیں۔ یہ حضرات حسنین کریمین کی عظمتوں کے باب میں ایک کھلا باب ہے۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک اسپیشل نعمت ہیں یہ دونوں شہزادے۔ اور اب عزیز دوست، ان شہزادوں کا یہ مہینہ ہے اور حق بنتا ہے کہ ان کا بار بار ذکر کیا جائے اور الگ الگ بہانوں سے ذکر کیا جائے۔ واقعات کربلا ہم اور آپ سب سنتے رہتے ہیں۔ کربلا کی داستان صرف ایک دلچسپ داستان نہیں بلکہ ایک بنیادی فکر ہے، اور اس فکر کا سرا جب ہم ماضی میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم یہ پائیں گے کہ مدت سے رہی ہیں، جس کو ہم سادہ لفظوں میں حق و باطل کی لڑائی کہہ لیں، یا اقبال کی زبان میں یوں کہہ دیں کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار بولہبی سے چراغ مصطفی۔ ہمیشہ سے لڑائیاں رہی ہیں، کردار چینج ہوتے رہے ہیں۔ کبھی حضرت موسیٰ کے مقابلے میں کوئی فرعون بن کے آ گیا اور حضرت ابراہیم کے مقابلے میں کوئی نمرود بن کے آ گیا، تو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں دشمنوں کی ایک قطار کھڑی تھی، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، یہ تمام لوگ ہیں۔ اور حضرت امام علی مقام کے مقابلے میں ایک خاص چہرہ، ظالم، نہایت ظالم اور مطعون چہرہ یزید کا تھا۔ لیکن یہ جنگ نہ تو کربلا میں ختم ہوئی نہ کربلا سے شروع ہوئی، یہ جنگ ہمیشہ سے رہی ہے، کردار بدلتے رہے اور آج بھی یہ جنگ جاری ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دونوں قسم کے نظریات ختم نہیں ہوئے ہیں، نہ برائیاں ختم ہوئی ہیں نہ اچھائیاں ختم ہوئی ہیں، نہ یزید کا مشن ختم ہوا ہے نہ حسین کا مشن ختم ہوا ہے۔ مشن کیا تھا؟ یزید کے مشن کے بارے میں علماء نے جو باتیں لکھی ہیں وہ یہ تھی کہ یزید شراب پیتا تھا اور دوسروں کو پلاتا تھا، زنا کرتا تھا، اور زنا کے سلسلے میں وہ یہاں تک بڑھ گیا تھا کہ کوشش ہوتی تھی محرم عورتوں کو بھی اپنے اوپر حلال کر دے، نمازیں چھوڑتا تھا۔ یہ اس طرح کے جرائم تھے کہ بڑھتے بڑھتے نوبت یہاں تک پہنچ گئی، اس زمانے کے صحابہ کو یہ اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں یزید کے جرائم کی وجہ سے ہم پر آسمان سے پتھر نہ برسنے لگ جائے۔ یہ اس کی ایک فکر تھی، اس کے نظریات تھے یا اس کی عملی زندگی تھی۔ اس کے بالمقابل حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ ہے جن کے رسول اللہ نے تربیت۔ رسول اللہ کا کوئی شہزادہ باحیات نہیں رہا، بڑی عمر کو نہیں پہنچا، یہی دونوں صاحبزادے تھے۔ انتقال ہوا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس وقت 7 سال اور 6 سال کی عمریں ہیں، لیکن 6-7 سال کی عمریں جن بچوں کی ہیں، اتنی سی عمر میں رسول اللہ نے ایسی عظیم تربیت فرمائی کہ اس تربیت کے آثار کربلا کی زمین تک ختم نہیں ہوئے۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم 10 دن کے حسین کو جانتے ہیں، کہ کربلا سے شروع ہوتا ہے اور کربلا ہی میں ختم ہو جاتا ہے۔ حسین صرف 10 دن کا حسین نہیں ہے، حسین 56 سال کی ایک ایسی شخصیت ہے جس کے کردار سے کئی سوتے پھوٹتے ہیں۔ علم کی خیرات بانٹنے والی شخصیت، عملی مثالیں پیش کرنے والی شخصیت، صحابہ کی ضرورتیں پوری کرنے والی شخصیت، صحابہ کرام کے بیچ میں اختلافات کو ختم کرنے والی شخصیت، غریبوں کے لیے کئی مرتبہ اپنا پورا کا پورا گھر صدقہ کر دینے والی شخصیت۔ رسول اللہ کی تربیت نہایت عمدہ۔ تربیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ پیدائش کے ساتھ ہی حضرت امام علی مقام کے تعلق سے یہ بات
پہلے حضور کو اور حضور کے واسطے سے عام صحابہ کو اور عام اہل بیت کرام کو معلوم تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس شہزادہ رسول کو شہید کر دیا جائے. آج اگر کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو اور ڈاکٹر یہ کہہ دیں جناب آپ کا یہ بچہ صرف 5 سال کا مہمان ہے، مجھے لگتا ہے ماں باپ بھلے بچے کو کچھ باور نہ کروائیں، 5 سال تک ان کی زندگی کا سکون سب غارت ہو جاتا ہے. وہ گویا اپنے زندہ بچے کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی زندگی کا ہر چین و سکون لٹ جاتا ہے. جن ماں باپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بچے کی زندگی بہت لمبی نہیں، کیا کلیجہ ہوگا اس پیغمبر کا جس کو جبریل نے یہ بتایا ہو کہ آپ کی شہزادے کو ایک دن شہید ہو جانا ہے، اور نشانی کے طور پر مٹی بھی دی کہ جس وقت یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے آپ کے شہزادے کو شہید کر دیا جائے گا.